روزہ رکھے تان کے سو رہے ہیں. صحابہ کرام کو دیکھا ہے روزہ رکھے ہیں میدان جنگ میں. اسی رمضان میں تو جنگ بدر ہے. روزہ رکھے ہیں اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں. رات بھر جاگیں گے الو کی طرح. کیوں؟ صبح سحری دبا کے سونے کا, شام میں اٹھنے کا آرام سے. بولے رمضان کدھر گیا پتہ ہی نہیں. ابے بستر میں گیا. کدھر گیا؟ کہاں؟ بستر میں گیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہی اذان ہوئی سابرمتی جیل سے چھوٹے لوگ اور پھر دسترخوان پہ ایسا گر پڑنے کا ایک دانہ نہیں بچنا چاہیے. اور اگر کسی نے آگے سے شربت کا گلاس اٹھا لیا تو قیامت ہے. کسی کے صبر کا امتحان لینا ہونا رمضان شریف میں اس کے سامنے بیٹھ جاؤ اور ٹھنڈا گلاس شربت کا جو اس کے سامنے رکھا ہے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لو. بس اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ آپ خود بھی محسوس نہیں کرو گے کیا ہو رہا ہے. اس کا نام روزہ ہے. روزہ ایثار کا نام ہے, قربانی کا نام ہے. خود بھوکے رہو, دوسروں کو کھلا دو. کیا ہوا تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت امام حسنین کریمین, حضرت مولا علی اور حضرت فضہ, گھر میں اہل بیت کے جتنے لوگ تھے سب روزے تھے. وہ خالق کائنات ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا. ساری کائنات کا رچیتا اور خالق و مالک وہی تنہا ہے. بے نیاز ہے, بے پرواہ ہے, صمد اس کی صفت ہے. ساری کائنات بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کا محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج ہے. وہ قادر مطلق ہے, مقتدر اعلیٰ ہے, اس کو کسی کی حاجت نہیں. واللہ غنی وانتم الفقراء, اللہ ہی بے نیاز ہے اور تم سب اس کی بارگاہ کے فقیر ہو. ساری کائنات اس کی محتاج ہے. اسے کیا غرض کہ تم کھاؤ کہ نہ کھاؤ, تم پیو کہ نہ پیو, اسے کیا غرض ہے. لیکن اس نے جو قانون, جو دستور, جو دین, جو اسلام اور جو نبی بھیجے ہیں ان کی ساری ہدایتیں انسانیت کی صلاح و فلاح کے لیے. اگر پیغمبر نے بھی کچھ کرنے اور کچھ نہ کرنے کا حکم جو دیا ہے اللہ کے حکم سے, تو اس میں بھی انسانیت کی اور ہماری ہی فلاح و بہبودی ہے. اگر ہم وہ کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہتر ہے, نہیں کرتے تو ہمارے لیے نقصان ہے. اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں بھوکے رہو, پیاسے رہو, کھانا چھوڑو, پانی چھوڑو, اس میں بھی انسانیت اور آدمیت مانوتا کی ہی صلاح و فلاح ہے. ورنہ 11 مہینے تک چھوٹ دینے والا پروردگار 1 مہینہ کیوں روک رہا ہے؟ حکمت ہے, اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. بھوکے رہو, پیاسے رہو, بھوک کا بھی احساس ہو, پیاس کا بھی غلبہ ہو. بعض لوگ فارمالٹی ادا کرتے ہیں, رات بھر جاگیں گے الو کی طرح. کیوں؟ صبح سحری دبا کے سونے کا, شام میں اٹھنے کا آرام سے. بولے رمضان کدھر گیا پتہ ہی نہیں. ابے بستر میں گیا. کدھر گیا؟ کہاں؟ بستر میں گیا ہے. ان اللہ لا ينظر الى عملکم ولا الى صورکم ولکن اللہ ينظر الى نیاتکم. اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے, نہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے, اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. تم رات بھر صرف اس لیے جاگ رہے ہو کہ صبح سونے کو ملے گا. دن بھر سو لیں گے, اور دن بھر بھی کیوں سو لیں گے؟ تاکہ روزے کا احساس نہ ہو, پتہ نہ چلے. تو بھیا ایسے بھوکے پیاسے رہنے سے فائدہ کیا ہے؟ روزے میں جتنی شدت ہو, جتنی تڑپ ہو, جتنا سخت لگے نفس پر, اتنا ہی زیادہ ثواب ہے. روزہ رکھے تان کے سو رہے ہیں,
صحابہ کرام کو دیکھا ہے روزہ رکھے ہیں میدان جنگ میں، اسی رمضان میں تو جنگ بدر ہے، روزہ رکھے ہیں اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، پیاس کی شدت کا غلبہ ہے، بھوک کی شدت کا غلبہ ہے، اور اسی خواہش کو، ابھی آپ نے سنا نا نفس میں ڈیزائر اور خواہش پیدا ہوتی ہے، اسی خواہش، نفس کی خواہش کو دبانے اور مارنے کا نام تو روزہ ہے۔ اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم پہ پہلے والوں پہ فرض کیے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تو کیا بھوکے اور پیاسے رہنے سے پرہیزگار بن جائیں گے؟ نہیں، نفس کی خواہش کو مارنے کا نام روزہ ہے، ورنہ ہر بھوکا پیاسا غریب مفلس نادار جس کو کھانے کا نہیں ملے بیچارہ بھوکا ہے، تو کیا بھوکا ہے تو وہ متقی پرہیزگار ہوگا؟ کھانے پہ قدرت ہے مگر نہیں کھائیں گے، پانی سامنے موجود ہے، پینے کی طاقت ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں پیئیں گے، یہ روزہ ہے۔ اور ایسا روزہ رکھنے والوں کو جو اپنے نفس کو کچل دیں، اس کی خواہش کو مار دیں اور اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق یعنی زندگی گزاریں اور بھوکے پیاسے رہیں اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق، ایسا روزہ آدمی میں تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ کیا کہا تھا حضرت مولا علی نے؟ جو اپنی 3 پسند بتائی تھی اس میں ایک پسند یہ بھی تھی الصوم فی الصیف، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، اکرام الضیف کرنا، مہمانداری کرنا، میزبانی کرنا، یہ مجھے پسند ہے، والضرب بالسیف، تلوار چلانا مجھے پسند ہے، حضرت علی کہہ رہے ہیں، اور تیسری پسند کیا بتائی تھی؟ الصوم فی الصیف، گرمی میں روزے رکھنا، بھری گرمی میں روزے رکھنا مجھے پسند ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، روزے میں جتنی تڑپ بڑھتی ہے اتنا ہی ثواب بڑھتا ہے۔ اب دیکھیے نا روزے میں آپ چہروں کا مطالعہ کیجیے، اتنے معصوم، اتنے بھولے، بالکل بس یہ ہو رہا ہے کہ بھائی کوئی کچھ بات نہ کرے، چپ چاپ بیٹھے رہے، یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، دماغ بند ہو جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ اور یہی چہرے جب کھا پی لیتے ہیں، ایک بھجیا اندر گئی ساری دنیا ہری ہری نظر آتی ہے، ایک نوالا اندر گیا پھر تو ہمارے جیسا کون ہے، ورنہ پورے دن بھوکے پیاسے رہیں گے ایک دم سائلنٹ موڈ میں۔ کیوں؟ اچھا، بھوکے اور پیاسے رہ کر جو عبادت کا مزہ ملتا ہے، جو مزہ ظہر فجر کی تو میں بات اس لیے نہیں کروں گا کہ تازہ تازہ آدمی سحری کھا کے آتا ہے، لیکن ظہر میں تھوڑا مورل ڈاؤن ہوتا ہے اور ظہر کی نماز میں مزہ آتا ہے، اور عصر میں ایکسٹریم پوائنٹ، ایک دم شدت، پیاس سے حالت خراب، بھوک سے حالت خراب، وہ عصر کا وقت ہے۔ عصر کی نماز میں کیا مزہ آتا ہے، رونا بھی آتا ہے، دھونا بھی آتا ہے، گڑ گڑانا بھی ہے، دل میں رقت بھی پیدا ہوتی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، بھوکے پیاسے۔ جیسے ہی سورج ڈوبا، ایک نوالا اندر گیا، ساری رقت ختم، وہی دھینگا مچتی، وہی رفتار پرانی آ جاتی۔ کیوں؟ ایک نوالے نے طوفان کی طرح مچا دیا، اور جب تک وہی نہیں کھائے تھے وہاں تک کیسی عبادت میں مزہ آ رہا تھا۔ اللہ کا فضل و کرم اور احسان یہ ہے امت محمدی پہ کہ پورے مہینے دن میں بھوکا اور پیاسا رکھ کر اس نے انسانوں کے اندر ملکوتی اور فرشتوں کی صفت پیدا کر دی کہ بھوکے رہو، عبادت کرو، کھانا پینا چھوڑ دو، صرف عبادت کرو۔ اور یہ صفت فرشتوں کی ہے جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بس اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک مہینے مسلسل فرشتوں کی صفت پیدا کی ہے امت محمدیہ میں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے اندر وہ صفت پیدا کی جو فرشتوں کا خاصہ ہے۔ کھائے پیے بغیر اللہ کی عبادت کریں، نہ کچھ کھانے کی خواہش ہے نہ کچھ پینے کی خواہش، بس اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے رمضان المبارک کا روزہ۔ ہر ایمان، اچھا میں ایک سائنس کی تحقیق بتاؤں کہ سائنس والے ابھی جو سائنٹیفکلی جو تحقیق ہوئی اس میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی 13 سے 14 گھنٹہ بھوکا رہے
وہ مسلسل 1 مہینے تک اس طرح کام انجام دے۔ اچھا، یہ 13-14 گھنٹے بھوکے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر رات میں دے ہی دے کرے۔ روزہ کھلنے کے بعد کوئی لاری، کوئی پکوڑی، کوئی کچھ بچنا نہیں چاہیے، سب اندر۔ یہ مطلب نہیں ہے، یعنی 1 مہینہ رمضان بھوکا رکھنے کے لیے آیا ہے۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ رمضان آیا ہے بھوکا رکھنے کے لیے۔ جتنے زیادہ شام میں بھی کھاؤ، مگر اتنا کھاؤ کہ عبادت کر سکو، اتنا کھاؤ کہ تراویح میں تکلیف نہ ہو، اتنا کھاؤ کہ رات میں جاگ کے اللہ کی عبادت کر سکے، تلاوت کر سکے۔ بس اتنا کھا لیں کہ تلاوت میں طاقت رہے، عبادت میں طاقت رہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہی اذان ہوئی سابرمتی جیل سے چھوٹے لو، اور پھر دسترخوان پہ ایسا گر پڑنے کا کہ ایک دانہ نہیں بچنا چاہیے۔ اور اگر کسی نے آگے سے شربت کا گلاس اٹھا لیا تو قیامت ہے۔ کسی کے صبر کا امتحان لینا ہونا، رمضان شریف میں اس کے سامنے بیٹھ جاؤ اور ٹھنڈا گلاس شربت کا جو اس کے سامنے رکھا ہے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لو، بس۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ آپ خود بھی محسوس نہیں کرو گے کیا ہو رہا ہے۔ اس کا نام روزہ ہے۔ روزہ ایثار کا نام ہے، قربانی کا نام ہے۔ خود بھوکے رہو، دوسروں کو کھلا دو۔ کیا ہوا تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت امام حسنین کریمین، حضرت مولا علی اور حضرت فضہ، گھر میں اہل بیت کے جتنے لوگ تھے سب روزے تھے۔ اور گھر میں آٹا ہی نہیں تھا، اتنا تھا ہی نہیں کہ پکا کے سب کو کھلایا جائے، بس اتنا تھا کہ ایک ایک روٹی سب کے حصے میں آ گئی۔ جیسے ہی لے کے بیٹھے روزہ کھولنے کے لیے، دروازے پہ سائل نے آواز دی، اللہ کے نام پہ دے دے، بھوکا ہو۔ مولا کائنات نے اپنی روٹی اٹھا کے دے دی، حضرت فاطمہ نے اپنی روٹی اٹھا کے دے دی، حسنین کریمین نے بھی اپنی روٹیاں اٹھا کے دے دی، پانی پی کے روزہ کھول لیا۔ 3 دن مسلسل اس طرح ہوا ہے۔ 3 روزے کی منت تھی اور تینوں دن ایسا ہوا کہ دروازے پہ کوئی سائل آ گیا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، آپ اٹھا کے پڑھیے سورہ حلاقہ، پورا ذکر کیا ہے قرآن نے کہ دن بھر بھوکے پیاسے تھے، شام میں 1 روٹی آئی حصے میں، وہ بھی فقیر آ کے سوال کر رہا ہے، بچوں تک نے روٹی اٹھا کے دے دی، اور پانی پی کے روزہ یعنی افطار کیا، اور دوسرے دن پانی پی کے ہی روزہ رکھ لیا۔ ایسی یہ اس کا نام روزہ ہے۔ روزہ نام ہے ایثار کا، اپنا نوالا دوسرے کو کھلا دو۔ اگر کوئی بھوکا دوسرا بیٹھا ہے، مسافر ہے، اپنا سامان اس کے آگے رکھو۔ ایثار، قربانی، بلیدان، یہ روزہ ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ دوسرے کا بھی چھین کے کھا جاؤ، دوسرے کا اٹھا کے پی لو، یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ نفس کو مارنے کا نام ہے۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے بتایا تھا کہ روزے کی مثال ڈرائیور کی طرح ہے، بتایا تھا نا بھئی ایک گاڑی ہے، گاڑی میں پیٹرول ہے، لیکن گاڑی چلے گی نہیں جب تک کوئی چلانے والا نہ ہو۔ اسی طرح ہمارا شریر گاڑی کی طرح ہے، اور ہماری روح اس میں پیٹرول کی طرح ہے۔ پیٹرول بھی ہے، گاڑی بھی ہے، مگر چلانے والا کون ہے؟ اسی کا نام نفس ہے۔ اور اسی نفس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس کو مارنے کی اس سے بہتر کوئی علاج ہی نہیں ہے کہ اسے بھوکا اور پیاسا رکھا جائے۔